مولوی اور عوام کی زبان کا زہر آپ سمجھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور قرآن کے معانی و مطالب و ترجمے پر غور و فکر کرتے ہیں اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے، یقیناً انہیں معلوم ہوگا۔ اور جو قرآن سے نہیں جڑے ہوئے، صرف قرآن خوانی کی حد تک وہ پڑھتے ہیں اور ان مولویوں کا شکار ہوئے ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت تو کر لینا لیکن ترجمہ مت پڑھنا، بگڑ جاؤ گے۔ ایسے مولوی اور ان کے ماننے والے اور ان کے علاوہ بھی ہر ایک کی زبان کا زہر۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر سانپ ڈس لے، زہر لگ جائے، علاج ہو سکتا ہے، لیکن انسان کی زبان کا زہر جو ہے نا، یہ بہت کم ہے کہ جو مٹ جائے، جس کے اثرات ختم ہو جائیں، مرتے دم تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ تلوار کا زخم لگا، چاقو یا چھری سے کہیں سے کٹ گیا، علاج معالجہ کیا، پٹی دوائی دارو کی، صحیح ہو گیا، درست ہو گیا۔ لیکن زبان کا زہر جب اس کا چھیٹا کسی پر پڑ جائے، وہ اس کے مرتے دم تک عام طور پہ ختم نہیں ہو پاتا ہے الا ماشاء اللہ۔ اور وہ زبان کا زہر کیا ہے؟ وہ زبان کا زہر یہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اور اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اپنے، اور اپنے ہاتھ سے پکڑا، زبان نکالی اور ہاتھ سے پکڑ لیا۔ عملی طور پر یہ تعلیم دے رہے تھے کہ یہ زبان، اس کو قابو میں رکھنا، گویا کہ اس کو دراتی کی طرح سے مت چلانا، اس زبان کو غلط استعمال نہ کرنا۔ زبان کا لگا ہوا زخم، زبان کا چھڑکا ہوا زہر، گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ مرتے دم تک باقی رہتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے، اور ایک موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جس کسی نے کوئی بات کرنی ہے یا تو بھلائی کی بات کرے، ورنہ اپنا زبان بند کر لے، تالا لگا لے، اپنی زبان کو زبان بند رکھے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اس نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا ہے۔ یہ اپنا کاروبار میں، لین دین میں اور اپنی دنیا کو اچھا بنانے میں لگا ہوا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ یہ عالم ہے، یہ اپنے مسلک کے پیچھے چل رہا ہے، اس کو قرآن و سنت سے کیا تعلق؟ اس کو تو اپنے مذہب کی فکر ہے کہ میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کا گویا کہ ساتھ دینا ہے۔ قرآن چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، حدیث رسول چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء سے ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے، ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دور رکھے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، 26واں پارہ ہے سورۃ الحجرات۔ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کے اندر مرد اور عورتیں دونوں آ جاتے ہیں، اور یہ لفظ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایک کم 90 مرتبہ قرآن کریم میں 89 مرتبہ رب تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا ہے، ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ لیکن صرف ایک جگہ ہے کہ جہاں پر رب تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مردوں کو حکم الگ دیا، عورتوں کو حکم الگ دیا، حکم ایک ہی ہے لیکن مردوں کا ذکر الگ اور عورتوں کا ذکر الگ۔ کتنی اہمیت والی بات ہے۔
اور کیا فرما رہا ہے رب تبارک و تعالی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو مردوں، تم کسی دوسرے مردوں کے بارے میں، دوسری قوم کے بارے میں مسخرہ مت کرنا، الزام تراشی نہ کرنا، ان کو کمتر اور ذلیل تر مت سمجھنا، ان کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں، تم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہو اور دوسروں کے عیبوں کو اچھال رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے ممکن ہے جن کے تم عیب اچھال رہے ہو اور مسخرے کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں۔ اور عورتوں کو الگ خطاب کیا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دوسری عورتوں کی بے عزتی نہ کریں، ان پر الزامات نہ لگائیں، تہمتیں نہ لگائیں، ان کے اوپر غلط الفاظ استعمال نہ کریں، ان پر چھینٹیں نہ اچھالیں، ان کے عیبوں کو ذکر نہ کریں۔ ممکن ہے کہ جن کے عیبوں کو تم ذکر کر رہی ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ لگایا کرو، ایک دوسرے کے اوپر عیب مت لگاؤ۔ اگر اصلاح کرنی ہے تو جس کے اندر جو عیب دیکھ رہے ہو اسی کو جا کر کے بتاؤ، اسی کو آگاہ کرو، علم نشرہ نہ کرو اس کے عیب کو، ورنہ یہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ ایک میت کی لاش رکھی ہوئی ہے، اسی کا بھائی ہے اور میت ہے، اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے وہ کھا رہا ہے، کیا تم اس چیز کو پسند کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ قرآن مجید ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ کسی کو برے القاب سے ذکر کرنا، کسی کے اوپر برے القاب استعمال نہ کرنا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد گناہ گاری یہ بہت ہی برا نام ہے۔ ایمان لے آئے اور پھر اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ فسق و فجور ہو رہا ہے، یہ قرآن کی زبانی ایسے لوگوں کو فاسق کہا جا رہا ہے کہ یہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، یہ دوسروں پر عیب لگاتے ہیں۔ اصلاح کرنی ہے تو اس کی خود اصلاح کر لینا۔ آپ کے ایک بھائی کے اندر اگر کوئی غلطی ہے تو آپ دوسرے بھائیوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ خود اس کی اپنی اصلاح کریں، اس میں آپ کے لیے اجر ہے اور ثواب ہے۔ اور آپ علم نشرہ کر رہے ہیں تو پھر یہ گویا کہ ظلم اور زیادتی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اپنی ان حرکتوں سے توبہ نہ کریں، پیچھے نہ ہٹیں اور اس بری خصلت کو نہ چھوڑیں، یہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اس ظلم کا بدلہ اور نتیجہ قبر میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ یہ تمام ایمان والے مردوں کو اور تمام ایمان والی عورتوں کو حکم دیا گیا ہے، لیکن جو اس کے مطابق عمل نہ کرے اور اپنی زبان دراٹھی کی طرح سے چلاتا رہے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے خطابات کے اندر اپنی زبان پہ دوسروں کی غیبتیں، عیب جوئی، دوسروں کی برائیوں کا تذکرہ، ان کے القاب ذکر کرنا اور ان پر الزامات اور تہمتیں لگانا، چاہے وہ مولوی ہو یا عوام میں کوئی ہو، یہی مولویوں کا اور عوام کی زبان کا زہر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس زہر سے تمام مسلمانوں کو پاک اور صاف فرما دے۔